بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی استاد محترم کے سخاوت کے حسین انداز کی۔ حدیث طیبہ میں سخاوت کے فضائل ہیں۔ حدیث سننا سنانا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا اور اس کثرت سے عمل کرنا یہ اس سے بڑی سعادت ہے۔ پچھلی کلپ میں عرض کیا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں بات بہت چھوٹی ہو، لیکن میری نظر میں بہت بڑی بات تھی۔ امیر المجاہدین جہاں بھی تشریف لے جاتے، مثلا کراچی تشریف لاتے، قیام فرماتے، جب یہاں سے لاہور واپس جانے کے لیے آپ وہاں سے نکلتے تو جہاں رہائش ہوتی وہاں جتنے خدام ہوتے، ڈرائیور ہوتے، گارڈ ہوتے، ان سب کو آپ ہدیہ دیتے، انہیں آپ تحفہ دیتے۔ بظاہر بات چھوٹی تھی، لیکن کمال یہ تھا کہ آپ کے جیب میں جتنی رقم ہوتی سب تقسیم فرما دیتے۔ آپ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے، اب وہ نوٹ بڑا نوٹ آ جائے یا چھوٹا نوٹ آ جائے، وہ نوٹ 3 ہو 5 ہو جتنے بھی آ جائیں، آپ وہ سب جو ہے بغیر گنے تقسیم فرما دیتے۔ اور آپ کے جو خدام ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ امیر المجاہدین جب لوگوں میں تقسیم فرماتے تو گن کے تقسیم نہ فرماتے۔ امیر المجاہدین اس حدیث پاک پر عمل کرتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، انفقی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر، ولا تحصی، اور گن کے نہ دے، فیحصی اللہ علیک، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر شمار فرمائے گا۔ یعنی نفلی خیرات کا حساب نہ لگاؤ، ورنہ شیطان دل میں کنجوسی پیدا کر دے گا۔ بے حساب اللہ کے نام پر دو تو وہاں سے تمہیں اتنا ملے گا کہ تم حساب نہ کر سکو گی۔ ولا توعی فیوعی اللہ علیک، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، روکو مت، ورنہ اللہ تم پر رزق روک دے گا۔ امیر المجاہدین اس طرح بغیر گنے تقسیم فرماتے۔ راستے میں اگر کوئی سائل نظر آ جاتا تو آپ کا چہرہ رنجیدہ ہو جاتا، درد دل کا آپ اظہار کرتے، اور آپ فرماتے جب تک دین تخت پہ نہیں آئے گا اس وقت تک یہ مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک ایک سگنل پر کتنے بچیاں بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرماتے کہ اگر خدا نخواستہ یہ بچی ہماری ہوتی تو ہمیں کتنا افسوس ہوتا، احساس ہوتا، لوگ کتنی غربت میں مبتلا ہیں اور تھر کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اس میں آپ کی سخاوت کا انداز بھی ہوتا، امت کا درد بھی ہوتا۔ پھر آپ ایسے غریب بچیوں میں، غریب لوگوں میں جب مال تقسیم کرتے تو بس اوقات وہ 50 کے نوٹ سے بھی راضی ہو جاتا، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا آپ ہاتھ ڈالتے، آپ کے ہاتھ میں جتنے نوٹ آتے۔ ایک دفعہ میں نے خود دیکھا کہ غریب کو آپ نے دینے کے لیے ہاتھ ڈالا تو ہزار کے 5 نوٹ آ گئے، آپ نے اسے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمیں بھی سخی بنائے۔ اگلی کلپ میں ہم سماعت کریں گے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک نے مجھے بہت سبق دیا بڑا، شاید آپ کے یہ بھی الفاظ تھے کہ اس حدیث پاک نے میری زندگی کو بدل دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلپ میں سماعت کریں گے۔ آخر میں آپ کا ایک عظیم فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے ہاتھ تلوار نہیں اٹھا سکتے تو حضور کی تلوار کی نفی مت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں جذبہ جہاد عطا فرمائے، شوق شہادت نصیب فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔